جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج بیراج کا ڈسچارج جو ہے 6,04,000 ہے کا ڈسچارج کانسٹنٹ ہے، اسٹڈی ہے جس کو کہتے ہیں. تو میرا رول جو ہے وہ ڈائریکٹر ہائیڈرولوجی ریسرچ ہے. تو ابھی ہم بیراج کے فلوز کو دیکھ رہے ہیں. نارملی ہر بیراج کا ایک اپنا بیہیویئر ہوتا ہے، جیسے انسان کا بیہیویئر ہوتا ہے. حالات کو دیکھ کر کبھی غصے میں آتا ہے، کبھی کول ہوتا ہے، کبھی کام ہوتا ہے. اس طرح دریا بھی اپنے ہر ڈسچارج کے بیہیو کرتا ہے. بیہیویئر کو دیکھنا ایز اے ہائیڈرولوجسٹ لازمی ہوتا ہے. 10 سال کے سائیکل میں یہ تیسرا ایونٹ ہے بڑا. تو یہ ہمارے کو بیراج کی امپرومنٹ میں بڑا فیور ہوتا ہے. یہ 10 سال کا سائیکل ہے. اس 10 سائیکل میں ایک سپر فلڈ ہوتا ہے اور 2 میڈیم فلڈ ہوتے ہیں. پھر ایک سال جو ہے ہمارا ڈراؤٹ ہوتا ہے اور پھر یہ رین ہوتا ہے. تو سپر فلڈ ہم نے جو پاس کیا تھا وہ کیا تھا اراؤنڈ 2010 میں. تو اب ایگزیکٹلی 10 سال ہو گئے ہیں. یہ اس کا لاسٹ ڈسچارج ہے جو نارمل اور میڈیم فلڈ پر ہے. تو اب نیکسٹ سپر فلڈ جو ہے وہ اراؤنڈ اگلے جو ہمارے جو آئے گا سائیکل اس میں آئے گا. تو آپ سمجھ لیں کہ ایک رفلی 2026 میں، کیونکہ سائیکل جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر انوائرمنٹل آپ کے کلائمیٹ چینجز آتی ہیں، دوسری چیزیں آتی ہیں. اب جس طرح انگلینڈ میں سارے ٹیمپریچر 40 پڑا، یورپ میں اتنا بڑا ٹیمپریچر نہیں تھا. تو اب نارمل چیز ہوتی ہے اس کو کلائمیٹ چینج، کیونکہ جو نیچرل سائیکل ہے وہ ٹوٹل ڈسٹرب ہو گیا. اسٹیٹسٹیکلی جو ہمارے جو فگرس ہیں، ریور کا سائیکل 10 سال کا ہے. پہلے 1940 سے لے کر اب تک ہم آ رہے ہیں وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. پر ان میں ایبرپٹ چینجز بھی آ رہے ہیں. اب جس طرح آپ کی مانسون اسٹارٹ ہوا تھا گلف آف عمان سے، مانسون نارملی آتا نہیں ہے. اس دفعہ گلف آف عمان سے جس نے کراچی میں ٹھاک بارشیں دی. پھر 3 سسٹم آئے گلف آف راجستھان سے، اور آخری جو سسٹم آیا وہ بے آف بنگال سے. بے آف بنگال اور بڑا ایروگنٹ سسٹم تھا اور اس نے تقریباً 600 سے 700 ملی میٹر سینٹرل سندھ میں بارش دی، جو اس کے لیے کبھی تیار نہیں تھا. تو یہ کلائمیٹ چینجز کے فنامنا ہے جو چینجز یہ بھی امپیکٹ دیتے ہیں. پر نارملی سائیکل جو ہے وہ کسی حد تک آپ کو فالو کرتے ہیں. جیسے آپ کی گرمی سردی کا سائیکل ہے، کچھ دن اوپر نیچے گرمی چلی جاتی ہے اور سردی چلی جاتی ہے. دیکھیں دنیا کا 75% علاقہ جو ہے وہ سمندر پر ہے اور تقریباً آپ کے 25% خشکی پر ہے. اور جو جیسے سائیکل کی بات ہے تو واٹر جو کلاؤڈ میں وہ 1% ہے. تو ابھی بھی آپ کا 74 مور دین % پانی سمندر میں ہے، سویٹ واٹر کا. ویسے آپ کریں تو 99% پانی سمندر میں، 1% کلاؤڈ میں. ٹیمپریچر بڑھیں گے تو ہو سکتا ہے 1% بڑھ جائے. تو ٹیمپریچر اگر بڑھ گئے، یورپ جیسا بڑھ رہا ہے ٹیمپریچر، نارتھ پول میں ٹیمپریچر بڑھ گیا، یہ بڑھ گئے تو اگر 2% بھی ایواپریشن ہو گئی اور کلاؤڈ میں آ گئی تو ڈیفینیٹلی ان 300 ممالک کے کوئی ایک ملک تو ڈوبے گا. بہرحال اللہ پناہ دے ایسی چیزیں نہیں ہوں گی. ابھی جو ٹیمپریچر رائز ہے وہ 100 سال میں 1 ڈگری ہے. تو 2-3 سال تو دنیا بعد میں کہتے ہیں ہر 10 سال بعد 2 ڈگری بڑھ جاتا ہے ٹیمپریچر، ایسا ہے کیا؟ ہم گلوبل بات کر رہے ہیں، وہ تو ایک ریجن ہو گیا، پہاڑی علاقے کا ہو گیا. وہ تو حیدرآباد بھی آپ کا چلا جاتا ہے، کبھی 50 پہ چلا جاتا ہے، کبھی نیچے آ جاتا ہے. ویسے کہ گلوبلی جو ٹیمپریچر ڈفرینس ہے اس کو دیکھا جاتا ہے جو آپ کے اس میں کلائمیٹ چینج میں رول پلے کرتا ہے. جیسے پورا یورپ، پورا آسٹریلیا جو کانٹیننٹل ہے. تو ابھی حال پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جیسے ہم کہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ واٹر ورلڈ بن جائے گی، خشکی کا علاقہ. ان 300 ممالک میں ایبرپٹ چینجز آتی رہے گی. وینس ڈوبے گا یا ابھی بچا رہے گا؟ سر وینس کا اس دفعہ تو ڈرائی ہو گیا تھا بالکل وینس کے لوگ. تو یہ جو 1% کا جو ہے جو کنٹریبیوشن 300 ممالک میں، جیسے اب پاکستان 7 ممالک میں ٹھیک ٹھاک بارش ہوئی. مگر ہمارا ریجن جو ہے وہ ہاٹ ریجن میں تو آ گیا ہے نا. ہاں وہ ہم ٹراپیکل ریجن میں، اور ٹراپیکل ریجن بڑے سیور ہوتے ہیں. پاکستان جیسے ممالک کے لیے یہ ہے کہ اتنی بڑی آفت کو ٹیکل کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے. تب تو ہم پوری دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ اس مشکل حالت میں نیچرل جو کیٹاسٹرافی ہے اس میں ہماری مدد کی جائے تاکہ ہم اس سے نکل سکیں. اور لانگ ٹرم اس کے ڈیفینیٹلی پازیٹیو امپیکٹ کہیں گے. ویٹ کی کراپ بڑی زبردست ہوگی. ہو سکتا ہے ویٹ اس دفعہ ہم سندھ جو ہے وہ دوسرے پڑوسی جو ہمارے صوبے ہیں ان کو فیڈ کرے. یہ میں نے پتہ ہے پہلا سال بڑا ڈینجر سال، میری بھی لائف 60 سال کی ہونے والی ہے. تو میں بھی 40 سال سے سسٹم کو دیکھا ہے اپنی جوانی سے لے کر. پہلا دفعہ ہے کہ فلڈ سندھ میں 3 رخی فلڈ آیا ہے. بارشیں، دریا
اور بلوچستان سے جو ہمارے برساتی نالے ہیں. تو ڈیفینیٹلی کیا ہوتا ہے ایک بات ہوتی ہے اگر بارشیں جیسے ایل بی او ڈی ہے تو وہ سارا پانی لے کر پھر سمندر میں پھینک دیتی ہے, اور ایل بی او ڈی کے ساتھ جو ہمارے پاس اسکیپس ہیں کینالوں کے اس کو یوز کرتے ہیں. جب پہاڑی پانی آتا ہے تو مچھر سے پانی پھر دریا میں چلا جاتا ہے, اور اس کے دریا کا پانی سمندر میں چلا جاتا ہے. ابھی حالت یہ ہے کہ تینوں سسٹم جو ہے فل ہو گئے, ایل بی او ڈی بھی فل ہو گیا, دریا بھی فل ہو گیا, اور بارشوں نے ہمارے جو کیرتھر رینج ہے بول سے وہ پانی, تو اب تینوں ساتھ ہو گئے. تو اس وجہ سے وہ ڈیوریشن بہت بڑھ گئی. تو میں ابھی تفصیلی دورہ سندھ کا کر کے آیا ہوں آج میرا. نہیں آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہاں پہ بہت سارے اسمال ڈیمز ہونے چاہیے تھے تاکہ ریزروائرز پانی بارشیں کے پانی اس میں ہولڈنگ کیپیسٹی اتنی نہیں. ابھی بھی دیکھیں نا ہمارے پاس سندھ میں جو پانی کم بہت سارے تو ہونے چاہیے تھے. ان کو کنزرویشن جو ہے نا رین کنزرویشن ٹائملی چھوٹے سے کنزرویشن ہے, کیونکہ پھر آپ کے ٹیمپریچر بڑھ جائیں گے. آپ بنا سکتے ہیں واٹر کو پراپر یوز کرنے کے لیے, پر ان کی سے آپ فلڈ مینجمنٹ نہیں کر سکتے ہیں اسمال ڈیم سے. آپ اپنے علاقوں کو وہ پانی کی جو خاص طور پر ربی کا سیزن اسمال ڈیم سے نکال سکتے ہیں. جیسے چوٹاری ہے وہ بھی موسٹلی ہمیں ربی میں بڑا افیشینٹلی پلے کرتا ہے, پر خریف میں ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. اس کی بھی کیپیسٹی تقریباً ہماری 0.7 ملین ایکڑ فٹ ہے. 0.7 ملین ایکڑ فٹ پر اپنی اکنامی ڈیولپ نہیں کر سکتے. سندھ کو تو پانی تقریباً 40 ملین ایکڑ فٹ کا شیئر آ جاتا ہے, نہیں تو 40 ملین ایکڑ فٹ جب کر لیں گے تو وہ امپاسبل ہے پورے پاکستان کے لیے. پاکستان ٹوپوگرافی ایسی ہے ہی نہیں کہ ہم اتنا لارجر ڈیم 3 گارجز ڈیم جیسے بنا سکتے ہیں. ہمارا مین ریور فلو پر ہے. ٹھیک ہے, اوکے جی, اللہ حافظ.